ایران میں عوام کچھ دن میں شاید تختہ پلٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کی وجہ سے لگائی گئی حجاب پالیسی کے خلاف لوگ آج کل سڑکوں پر آ چکے ہیں اور ان پروٹیسٹ کے خلاف حکومت نے کارروائیاں کی ہیں اور ان کارروائیوں میں اب تک تقریباً 1500 لوگ جیل جا چکے ہیں اور تقریباً 31 لوگ مر چکے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ دراصل ماسا امینی نامی ایک خاتون کی موت کے بعد شروع ہوئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ماسا امینی نامی ایک خاتون کا دوران سفر حجاب ان کے سر کو پوری طرح سے کور نہیں کر رہا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ایران میں ایک مورل ریلیجیس پولیس بھی ہے، جس کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ آیا کہ انہوں نے حجاب صحیح کیا ہوا ہے یا نہیں، اور اس کا خاص کام یہ ہے کہ اس بات پر دھیان رکھا جائے کہ آیا کہ عورتیں ٹھیک طرح سے حجاب کر رہی ہیں یا نہیں۔ تو اس بات پر مورل ریلیجیس پولیس نے ماسا امینی کو حراست میں لے لیا اور دوران حراست ماسا امینی کی موت ہو گئی، اور ماسا امینی کی موت کے بعد پولیس نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ ماسا امینی کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی، لیکن جب بعد میں پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ ماسا امینی کی موت سیویئر ہیڈ انجریز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب ایران میں حالات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک شخص نے بازار میں ایک عورت کو حجاب ٹھیک طرح سے نہ کرنے کی وجہ سے تھپڑ مارا، اور لوگ جو کہ پہلے سے ہی بہت زیادہ غصہ تھے، انہوں نے اس تھپڑ مارنے والے شخص کو وہیں پر پیٹنا شروع کر دیا کہ تم کون ہوتے ہو اس عورت کو یہ بتانے والے کہ کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا۔ در حقیقت لوگ حکومت کی اس پالیسی کے بہت زیادہ خلاف ہو چکے ہیں کہ حکومت کون ہوتی ہے ہمیں ایک اسپیسیفک ڈریس کوڈ بتانے والی۔ ایران میں لوگوں کا اب یہ خیال ہے کہ عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے، وہ جو کچھ اپنی مرضی سے پہننا چاہے پہن سکیں، اور ان سب حالات میں ماسا امینی کی موت کی خبر پھیلنے کے بعد ہی پورے ایران میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے، اور کئی خواتین نے کھلے عام کہہ دیا ہے کہ اب ہم حجاب نہیں کریں گی، اور تو اور کچھ خواتین نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنے سروں کے بال تک کاٹ دیے۔ جہاں تک بات ہے ایران میں دوبارہ انقلاب آنے کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا تھا، لیکن اس انقلاب کے بعد لوگ اب حکومت کی پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ جہاں تک دوبارہ انقلاب آنے کی بات ہے تو اس کی بڑی وجہ ایرانی حکومت کا لوگوں کے ساتھ اس احتجاج یا پروٹیسٹ میں برتاؤ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اوورسیز ایرانی اپنی فوج کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ حکومت کی بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور اسی طرح انقلاب کی دوسری بڑی وجہ ایران کی خراب معیشت بھی بن سکتی ہے، کیونکہ بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے کہ جو ایران کے اوپر اس کے نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے عائد ہوئی تھی، اس کی وجہ سے لوگ بے حد پریشان ہیں، اور ان پابندیوں کی وجہ سے ایران کی تقریباً 60% آبادی غربت کی لائن سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ پاکستان کی طرح ایران کا بھی کوئی فیمس برانڈ نہیں ہے، لوگ پاکستان کی طرح غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور لوگوں کی معاشی حالت بہت بری ہے۔ لہٰذا ان دونوں وجوہات کی بنا پر ایران میں رجیم چینج یا تختہ پلٹ آنے والے دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی عوام کو اپنے حکمرانوں کے خلاف کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پاکستانی عوام دن بدن نہیں پس رہی؟ کیا پاکستان کے لوگوں کی معاشی حالت دن بدن ابتر نہیں ہو رہی؟ کیا ہم جانوروں اور بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیے جا رہے؟ تو ہم کب کھڑے ہوں گے؟ ہمارے اس خطے میں سری لنکا میں پہلے ہی لوگ احتجاج کر چکے ہیں اور حکومت کا تختہ پلٹ چکے ہیں، ایران میں بھی لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو پاکستانی قوم کے ضمیر کب جاگیں گے؟ کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔